السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21واں سپارہ۔ تراویح کے بعد سب دادا کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ابو دادا کی ٹانگیں دبانے لگے۔ یہ ان کی روزانہ کی ڈیوٹی تھی جو وہ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ پھپھو نے بات شروع کی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 21واں سپارہ اتلو ما اوحیہ۔ اس میں آیات ہیں 169 اور رکوع ہیں 19۔ سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے جو مکی صورت ہے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کی کہانیاں سنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی اور بتایا کہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے مکڑی اپنا کمزور گھر بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے نبی آپ تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے، اچھے انداز میں بحث کیجئے اور اللہ کے پیغام کی دعوت دیجئے۔ اور یہ قرآن ایک معجزہ ہے کیونکہ پیارے نبی تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھپھو جان، اچھی بحث کا کیا مطلب ہے؟ ولید نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں اور وہ آگے سے اچھا رد عمل نہیں دے رہا، اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا، تو بھی آرام سے بات کی جائے، غصے میں مت آیا جائے، اپنے جذبات قابو میں رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری زمین بہت وسیع ہے، جہاں آسانی ہو میری عبادت کرو۔ یہ دنیا تو بس کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کرو۔ جو محنت کرتا ہے اسے ہم راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس سپارے کی اگلی صورت روم ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ روم اس وقت کی سپر پاور کا نام تھا۔ ایک اور بھی سپر پاور تھی، فارس۔ ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رومی ہار گئے ہیں فارسی سے، مگر چند سال بعد رومی جیت جائیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے۔ مسلمان کیوں خوش ہوں گے پھپھو؟ صفیہ نے سوال کیا۔ بیٹا اس لیے کہ رومی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ تھے، جبکہ فارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو مسلمان رومیوں کو اپنے سے قریب سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے بھی تو نبی ہیں نا۔ پھپھو، ولید کچھ سوچتے بولا، یہ روم اور فارس اب کہاں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے ولید۔ فارس کو تو اب ہم ایران کہتے ہیں۔ اوہ اچھا، اسی لیے وہاں فارسی بولتے ہیں۔ مصعب نے بھی حصہ لیا۔ جی مصعب ایسا ہی ہے، اور روم وہ علاقہ تھا جہاں ترکیہ ہے۔ اچھا ہمسائے تھے، اسی لیے لڑائیاں کرتے تھے۔ ولید کو سمجھ آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ اللہ کی نشانی پر غور کیوں نہیں کرتے؟ نہ اپنے اوپر غور کرتے ہیں، نہ کائنات پر۔ پچھلی قوموں کے حالات بھی دیکھے جو ان سے بہت بہتر تھے، کس طرح اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی مثالیں دیں، جیسے صبح و شام، مٹی سے انسان کی پیدائش، ہر جاندار جوڑوں یعنی دو میں بنانا، مختلف زبانیں سکھائیں، رنگ دیے، نیند دی، بجلی، بارش وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی قدرت اور حکم سے سب قائم ہے، ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے۔ اللہ نے کہا یہ کیا ناشکری نہیں کہ دکھ اور مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوشی میں کسی اور کو؟ جب سب اچھا ہو تو خوشی، تھوڑی مشکل آ جائے تو مایوسی۔ یہ تو بہت کم ظرفی کی بات ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں نا، یہ ہماری نشانی ہے قدرت کی۔ جو نعمتیں تم لوگوں کو دی وہ احسانات ہیں، بارش اور ہوائیں، اور نشانیاں ہیں مجرموں اور کافروں کا انجام، رسولوں کا آنا، مجرموں سے انتقام۔ اللہ نے کہا یہ نشانیاں تو ہیں، مگر مردے، اندھے اور بہرے لوگوں کو نشانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب پھپھو جان؟ اندھے بہرے لوگ کون تھے؟ مصعب نے پوچھا۔ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بار بار بتانے کے باوجود اللہ کی باتیں نہیں سمجھتے، وہ جتنے بھی سمجھدار ہوں، اگر اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی بات مان نہیں سکتے، اس کو پہچان نہیں سکتے، تو وہ اصل میں اندھے اور برے ہی تو ہیں، اندھے اور بہرے ہی تو ہیں اللہ کے نزدیک۔ کیسی خوفناک بات ہے نا، صفیہ نے کہا۔ جی صفیہ، یاد ہے سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا تھا نا کہ ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اندھا زندہ کریں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ہماری نشانیاں نہیں دیکھ سکے تو ہمارے نزدیک اندھے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، امی نے کہا۔ اس سپارے کی اگلی صورت ہے سورہ لقمان، جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، کچھ نصیحتیں بھی ہیں اور حضرت لقمان کی باتیں۔ یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن رحمت اور ہدایت
صرف اچھے عقیدے اور عمل والوں کے لیے ہے۔ اور لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد ہے نا حکمت کا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ جی پپو یعنی کہ سمجھداری، طریقہ، عقل مندی۔ صفیہ کا سبق یاد رہتا تھا۔ شاباش! اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ کیوں امانی؟ امانی کو ہمیشہ ہر ایک سے شکوہ ہی رہتا تھا۔ جی پپو اللہ کا شکر ہے، اس نے کہا۔ حضرت لقمان اللہ کے ایک نیک آدمی تھے۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر ان کی نیکی اور سمجھداری کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت ان کے نام پر رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سی باتیں سکھائیں، جیسے شرک نہ کرو، والدین کی فرما برداری کرو، ان کا خیال رکھو، قیامت کے دن سب کچھ اللہ کے سامنے ہوگا، نماز قائم کرو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں سے رخ نہ پھیرو یعنی کہ ان سے پورے طریقے سے بات نہ کرو، اترا کر نہ چلو، آواز نیچی رکھو، دھیمی رکھو۔ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ جانتے ہیں گدھے کی کیوں بری آواز ہے؟ نہیں، سب بچوں نے نفی میں سے لایا۔ اس لیے کہ گدھا بیچارہ اپنی آواز کم کر ہی نہیں سکتا، اونچی ہی رہتی ہے۔ اب اگر انسان بھی اونچا ہی بولتا رہے تو پھر پھپھو رکی، وہ گدھا ہی ہوگا۔ ولید نے بات مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، یعنی ہمارے کنٹرول میں دے دی۔ ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے الفاظ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس سپارے کی اگلی صورت ہے سورہ سجدہ، جو مکی صورت ہے۔ اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، جیسے اللہ نے قرآن اتارا، زمین و آسمان بنائے، مٹی سے انسان بنایا، اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، پھر بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور اس سپارے کی اگلی اور آخری صورت ہے احزاب، جو مدنی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے 2 جنگوں یعنی غزووں کا ذکر کیا، احزاب اور بنی قریظہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروع میں کہ اصلی ماں باپ اور بچے وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، کسی کو ہم اپنی مرضی سے بیٹا یا ماں نہیں بنا سکتے۔ پھپھو جیسے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں؟ ولید نے پوچھا۔ جی بیٹا، اللہ نے کہا منہ بولا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بچوں، غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ایک ایسی جنگ تھی جو تقریباً 1 ماہ چلی۔ اس میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمان نے مدینہ کے آگے ایک بڑی سی خندق کھود دی تھی، یعنی گہری کھدائی کر دی تھی۔ اب دشمن آ تو سکتے نہیں تھے، وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان کے جانور بیمار ہونے لگے۔ پھر ایک روز زوردار آندھی آئی تو سب اڑ گیا اور کفار سر پر پیر رکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ اس نے مومنوں کو انعام دیا ان کے صبر کا، اور ایسی فوج سے مدد کی جو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اگر قسمت میں موت لکھی ہو تو اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی کہیں بھی جا کے چھپ جائے، کتنا ہی دور چلا جائے۔ اور مومنین کے لیے نمونہ یعنی ماڈل اور آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری جنگ جو اس صورت میں جس کا ذکر ہوا ہے اس کا نام ہے بنی قریظہ۔ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، جیسے باقی لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ مدینہ سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد وہ ایک دور جگہ جا کے رہنے لگے۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت جبریل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ جائیں، وہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کے ساتھ نکلے، اور جو یہودی تھے وہاں پہ وہ سب ایک قلعے میں بند ہو گئے۔ پیارے نبی اور ان کے صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے، اور یہ محاصرہ 21 دن تک جاری رہا۔ یہودیوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ اس کا احسان تھا کہ مومنوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھپھو یہ غزوہ کی کہانی پوری سننی ہے رمضان کے بعد۔ ولید کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جی ولید، ضرور انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی 21ویں سپارے کا خلاصہ پہنچا ہے اپنے اختتام کو۔
کیسا لگا آپ کو، اور قرآن کی یہ باتیں کیسی لگ رہی ہیں آپ کو۔ قرآن پڑھا کیجئے، یہی تو ہوگا جو قیامت کے دن آپ کو ہر مشکل سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی گواہی بھی دے گا، اور آپ کے راستے میں جو اندھیرے ہوں گے ان کو روشن بھی کرے گا۔ قرآن سے دوستی کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔